امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کو، بڑی طاقتوں کو اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے ہم جنس کو شادی جائز ہے۔ عورت کا عورت کو اور مرد کا مرد کو قبول کرنا ہوگا۔ اس وقت 34 ممالک ہیں جہاں پر ہم جنس شادی قانونی ہو گئی ہے۔ دورہ آسٹریلیا، بیلجیم، کینیڈا، کولمبیا، انگلینڈ، فرانس، جرمنی، آئس لینڈ، میکسیکو لینڈ، نیوزی لینڈ، ناروے، سلووینیا، جنوبی افریقہ، پریم، سویڈن، برطانیہ، متحدہ امریکہ۔ جرمنی نے بھی ابھی اس قانون پر دستخط کیے ہیں اور جس پر یہ اعلان کیا گیا ہے اب یہ کوئی بدکاری نہیں ہے۔ اب بھائی اور بہن شادی کر سکتے ہیں، ماں اور بیٹا شادی کر سکتے ہیں، باپ اور بیٹی شادی کر سکتے ہیں۔ مہامی شہر کو اب عوام میں سیکس خریدنے کا شہر قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے راستے میں چرچ، مسجد، بازار، فٹ بال کے میدان، اگر آپ کو سیکس کی ضرورت ہو تو آپ کسی بھی وقت بغیر کسی جھنجھٹ کے اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ کینیڈا میں حیوانات جانوروں کے ساتھ جنسی تعلقات کی اجازت دے دی۔ اسپین میں ہائی اسکولوں، یونیورسٹیوں، کالج میں فحش فلمیں لگانے کی اجازت دے دی۔ نابالغوں کو جسم فروشی کی اجازت دی گئی۔ مارک گلوبر کا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی 10 سالہ لڑکی جو جنسی لذت کا تجربہ رکھتی ہے، کوئی بھی اسے یہ جاننے سے منع نہ کرے کہ اس کا جسم کیسے کام کرتا ہے۔ آخرکار امریکہ نے شیطانی گرجا گھروں کو کھولنے کی اجازت دے دی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، انجام قریب ہے۔ جلال میں رخصتی قریب ہے۔ لوگ مشغول ہیں اور شیطان ان کو رحمت الہی سے دور کرتا جا رہا ہے۔ آئیے ہم احتیاط کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 1 منٹ بھی ہے تو اس پوسٹ کو شیئر کر دیں۔ ہم سارا دن مسجد میں کیوں گزارتے ہیں؟ اسلام کے بارے میں بات چیت کرنا اتنا مشکل اور گپ شپ لگانا اتنا آسان کیوں ہے؟ خاص کر میچز، کرکٹ وغیرہ اور سیاست کے بارے میں۔ اللہ کے پیغامات کو نظر انداز کرنا اور فضول ویڈیوز کو شیئر کرنا ہمارے لیے اتنا آسان کیوں ہے؟ کیا آپ یہ پیغام اپنے دوستوں کو بھیجنا چاہ رہے ہیں یا اسے بھی نظر انداز کر رہے ہیں؟ جنسی بے روی آج پوری دنیا کو تباہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک وقت آئے گا جب انسان 5 چیزوں سے محبت کرے گا اور 5 چیزوں کو بھول جائے گا۔ وہ دنیا کی لذتوں کو پسند کرے گا اور قیامت کے دن کو بھول جائیں گے۔ وہ پیسے سے محبت کریں گے اور احتساب کے دن کو بھول جائیں گے کہ انہوں نے پیسہ کیسے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ وہ تخلیق شدہ چیزوں سے ڈریں گے اور خالق کو بھول جائیں گے۔ وہ خوبصورت چیزوں سے محبت کریں گے اور اپنے قبر کو، آخرت کو بھول جائیں گے۔ وہ گناہوں کو پسند کریں گے اور اللہ سے معافی مانگنا بھول جائیں گے۔ ابھی زندگی ہے آپ کے پاس، آزاد ہیں، ابھی توبہ کر لیں۔ اسلام کی پیش کردہ نجات پر چلیں۔ جب اللہ پاک خود کہتا ہے کہ مجھ سے توبہ کرو، میں معاف فرمانے والا ہوں، تو جب آپ کے لیے جنت فری ہے، ہمارے لیے تو جنت مفت ہے، تو جب ہمارے لیے جنت مفت ہے تو لوگ جہنم کی قیمت کیوں ادا کر رہے ہیں؟ ذرا سا سوچئے، اللہ پر یقین رکھیے تو نجات پائیں گے۔ ہم ہمیشہ دنیاوی دنوں کے بارے میں سوچتے ہیں، سالگرہ، بچوں کا دن، ماں باپ کا دن، بہن بھائیوں کا دن، اینیورسری کا دن، کسانوں کا دن، ٹیچرز کا دن، یوم آزادی کا دن، اس دن، دن بہ دن۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے آخرت کا دن، قیامت اور قیامت کے دن کے بارے میں سوچا ہے کہ قیامت کے دن آپ بچ جائیں گے یا برباد ہو جائیں گے؟ اگر آپ سیدھے راستے اور اسلام کے راستے پر ہیں تو آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بتا کر اسلام کی دعوت دیں، قرآن پاک کی تعلیم دے کر انہیں نیکیوں کی طرف راغب کر کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اپنے لیے بھی سیدھا راستہ چنیں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں اقارب کے لیے بھی سیدھا راستہ ڈھونڈیں اور سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کریں۔
رب تعالیٰ ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ برائے مہربانی ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا۔